اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ اول، دعوت کا باب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ضماد رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت ضماد مکہ آئے اور یہ قبیلہ ازدش نوا میں سے تھے، اور یہ پاگل پن اور جنات کے اثرات وغیرہ کا جھاڑ پھونک کے ذریعے علاج کیا کرتے تھے۔ انہوں نے مکہ کے چند بے وقوفوں کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ محمد نعوذ باللہ دیوانے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ضماد نے کہا، یہ آدمی کہاں ہے؟ شاید اللہ تعالیٰ اس کو میرے ہاتھوں شفا عطا فرما دیں۔ حضرت ضماد کہتے ہیں کہ میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے عرض کیا، میں ان اوپری اثرات کا جھاڑ پھونک سے علاج کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے میرے ہاتھوں شفا عطا فرما دیتے ہیں، تو آؤ میں آپ کا بھی علاج کروں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مسنونہ کا شروع کا حصہ 3 بار پڑھ کر سنایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دیں اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت ضماد رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ سن کر کہا، اللہ کی قسم، میں نے کاہنوں اور جادوگروں اور شاعروں کے کلام کو بہت سنا ہے، لیکن ان جیسے کلمات کبھی نہیں سنے۔ لائیے ہاتھ بڑھائیے، میں آپ سے اسلام پر بیعت ہوتا ہوں۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرما لیا اور ان سے فرمایا کہ یہ بیعت تمہاری قوم کے لیے بھی ہے۔ حضرت ضماد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، بہت اچھا، میری قوم کے لیے بھی ہے۔ چنانچہ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جن کا حضرت ضماد رضی اللہ عنہ کی قوم پر گزر ہوا، تو لشکر کے امیر نے ساتھیوں سے کہا، کیا تم نے اس قوم کی کوئی چیز لی ہے؟ تو ایک آدمی نے کہا، میں نے ان کا ایک لوٹا لیا ہے۔ تو امیر نے کہا، وہ ان کو واپس کر دو، کیونکہ یہ حضرت ضماد رضی اللہ عنہ کی قوم ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت ضماد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ کلمات آپ دوبارہ سنائیے، کیونکہ یہ کلمات بلاغت کے سمندر کی گہرائی کو پہنچے ہوئے ہیں۔ مسلم، بیہقی، بدایہ، حصہ 3، پیج نمبر 36، نسائی، بغوی، اصابہ، حصہ 2، پیج نمبر 210۔ حضرت عبد الرحمن عدوی کہتے ہیں کہ حضرت ضماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، میں عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گیا۔ وہاں میں ایک مجلس میں بیٹھا جس میں ابو جہل اور عتبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف تھے۔ ابو جہل نے کہا کہ اس آدمی نے ہماری جماعت میں پھوٹ ڈال دی ہے، ہمیں بیوقوف بتایا، اور ہم میں سے جو مر چکے ہیں انہیں گمراہ قرار دیا ہے، اور ہمارے خداؤں میں عیب نکالے ہیں۔ امیہ نے کہا کہ اس آدمی کے پاگل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت ضماد کہتے ہیں کہ اس کی بات کا میرے دل پر بڑا اثر ہوا، اور میں نے اپنے جی میں کہا، میں بھی تو جنات وغیرہ کا علاج کر لیتا ہوں۔ میں اس مجلس سے کھڑا ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے نکلا، لیکن آپ مجھے سارا دن کہیں نہ ملے، یہاں تک کہ اگلا دن آ گیا۔ اگلے دن ڈھونڈنے نکلا تو مجھے آپ مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے مل گئے۔ میں بیٹھ گیا، آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو میں آپ کے قریب آ کر بیٹھا اور میں نے کہا، اے ابن عبد المطلب۔ آپ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، میں جنوں وغیرہ کا علاج کر لیتا ہوں، اگر آپ پسند کریں تو آپ کا بھی علاج کروں، اور آپ اپنی بیماری کو بڑا نہ سمجھیں، کیونکہ میں نے آپ سے بھی زیادہ سخت بیماروں کا علاج کیا، وہ ٹھیک ہو گئے۔ میں آپ کی قوم کے پاس سے آ رہا ہوں، وہ آپ کے بارے میں چند بری خصلتوں کا تذکرہ کر رہے تھے کہ آپ ان کو بیوقوف بتاتے ہیں، اور آپ نے ان کی جماعت میں پھوٹ ڈال دی ہے، اور ان میں سے جو مر چکے ہیں ان کو آپ گمراہ قرار دیتے ہیں اور ان کے خداؤں میں عیب نکالتے ہیں۔ تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ آپ ایسے کام تو پاگل یا آسیب زدہ ہی کر سکتا ہے۔ میری ساری بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون خطبہ پڑھا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور اس سے مدد مانگتا ہوں اور اس پر ایمان رکھتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ جس کو وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے و رسول ہیں۔ حضرت ضماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام سنا ہے کہ اس سے اچھا کلام اس سے پہلے میں نے کبھی سنا نہیں۔
میں نے آپ سے اس خطبے کو دوبارہ پڑھنے کی گزارش کی جس پر آپ نے اس خطبے کو دوبارہ پڑھا۔ پھر میں نے کہا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ جس کا کوئی شریک نہیں ہے، بتوں کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کر لو اور اس بات کی گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں نے کہا اگر میں ایسا کروں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی۔ تو میں نے کہا اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس کا کوئی شریک نہیں، اور اپنی گردن سے بتوں کو اتار کر ان سے الگ ہونے کا اظہار کرتا ہوں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر میں آپ کے ساتھ رہنے لگ گیا یہاں تک کہ میں نے قرآن شریف کی بہت سی صورتیں یاد کر لیں۔ پھر میں اپنی قوم کے پاس واپس آیا۔ عبداللہ بن عبد الرحمن ادبی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک جماعت کا امیر بنا کر بھیجا۔ ان لوگوں کو ایک جگہ 20 اونٹ ملے، وہ ان کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا کہ یہ اونٹ حضرت زماد کی قوم کے ہیں، تو انہوں نے فرمایا یہ اونٹ ان کے پاس کر دو۔ وہ سب اونٹ واپس کر دیے گئے۔ دلائل النبوہ پیج نمبر 77۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔